نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں اور مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس خواتین اور بچیاں قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور ناظرہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہیں۔ آپ بھی پڑھنا چاہیں تو کمنٹ میں لکھیے، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں گے، یا پھر آپ اسکائپ، زوم اور میسنجر وغیرہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا سلسلہ ہے فقہی سوالات اور جوابات کا۔ آج جو ہمیں سوال موصول ہوا ہے یہ ہے حریرہ کاظمی صاحب کا۔ ان کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شرکت فرمائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس کا آسان اور مختصر ترین جواب یہ ہے کہ غزوہ ہند کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ ہند فرمایا، اس لیے دنیا اس کو غزوہ ہند کہتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ محدثین کا بھی یہ خیال ہے کہ جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں وہ خود تشریف فرما نہ ہوں اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو غزوہ کہنے کی یہ دو وجوہات ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ حضور نے خود اس کو غزوہ ہند کا نام دیا، اور دوسری وہی کہ جو محدثین کہتے ہیں کہ جس جنگ میں حضور خود تشریف فرما ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے آج کے دور کے بعض مفسرین اور علماء کا خیال ہے کہ یہ غزوہ ہند جو ہے یہ ہو چکا ہے، جبکہ بعض کا خیال یہ ہے کہ ابھی یہ نہیں ہوا۔ خیر، ہماری بحث یہ نہیں کہ یہ ہو چکا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا غزوہ ہند میں حضور خود شرکت فرمائیں گے؟ تو ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق حضور حاضر و ناظر ہیں، اور جب غزوہ ہند روح پذیر ہوگا تو حضور روحانی طور پر اس میں شرکت فرمائیں گے، اور اس غزوہ میں شریک مسلمانوں کو حضور کی تائید حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر خود حضور نے بھی اس غزوہ میں مسلمانوں کے فتح کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو اس میں حضور کی تائید لوگوں کو، مسلمانوں کو حاصل ہوگی اور مسلمان اس میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کا دوسرا سوال کہ رمضان میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں لیکن انسان پھر بھی رمضان میں گناہ کرتا ہے، کیوں؟ تو دیکھیے، اس بارے میں بھی حضور کی صحیح حدیث موجود ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو توق ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی بھی جو مفسرین کرام نے تشریحات کی ہیں ان سب کا ایک نچوڑ اور لب لباب یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ رمضان شریف میں نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور برائی ہمیں کم دکھائی دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرکش شیطانوں کا عام دنوں میں جو مسلمانوں کے اوپر زور اور غلبہ ہوتا ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے۔ میں نے یہاں پر لفظ مسلمان بولا ہے، جبکہ آپ کے سوال میں لفظ انسان استعمال ہوا ہے۔ تو دیکھیں، انسانوں میں تو کافر اور غیر مسلم بھی شامل ہیں، تو ان کے شیطان تو آزاد ہی رہتے ہیں، اور ان کے لیے نہ تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور نہ ہی جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو شخص رمضان میں وفات پا جاتا ہے اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے اور وہ جہنم سے بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پھر رمضان میں تو دیکھیں غیر مسلم بھی مرتے ہیں، تو کیا ان کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومنین صحیح طریقہ سے سنت کے مطابق رمضان کریم کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، تو یقیناً ان کے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ رمضان کے علاوہ بھی شیطان سے دوستی کیے رکھتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو وہ گناہوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر چاہے شیطان آزاد ہو یا جکڑا ہو، وہ لوگ اپنی عادت کے مطابق گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض جنات بھی ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں اور ان سے بھی پناہ مانگی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں
جیسے کہ سورہ ناس کے اندر ذکر کیا گیا ہے جنات کا بھی اور شریر انسانوں کا بھی کہ ان سے پناہ مانگو، تو پتہ چلا کہ جو زیادہ سرکش شیطان ہوتے ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے، باقی ان کے جو چیلے چماٹے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب، یعنی اس کی صحیح تشریح اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی کچھ نہ کچھ تسلی ہو گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔